جو خوفناک انکشافات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اس سے ایک ہی سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ملک ایسے چلتے ہیں جیسے ہمارے حکمران چلا رہے تھے۔ انکشافات کا سلسلہ مشہور کالم نگار جاوید چودھری کے کالم سے شروع ہوا، جو اب ٹی وی ٹاک شو سے ہوتا ہوا سوشل میڈیا کی زینت بن چکا۔ لوگ اپنی انگلیاں حیرت سے منہ میں دبائے بیٹھے ہیں۔ جاوید چودھری کے کالموں کے بعد رہی صحیح کسر نواز لیگ کے ملک احمد خان نے پوری کی تو اون چودھری بھی پیچھے نہ رہے اور سب راز الفاگل دیے۔ دوسری طرف عمران خان بھی قمر جاوید باجوہ بارے روز بروز نئے انکشافات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا کچھ ان چند دنوں میں ہم جان چکے ہیں کہ لگتا ہے اب ہم پر کسی خبر کا اثر نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اب معمولی سی لگنے لگ گئی ہیں۔ اب پاکستان میں کوئی خبر نہیں رہ گئی۔ خبر اسکینڈل بھی شاید اپنی اہمیت کھو چکا۔ یہی پی ٹی آئی جو روز باجوہ صاحب پر تیر برسا رہی ہے، اس جماعت کے اسد عمر اور پرویز خٹک باجوہ صاحب کے پاس عمران خان کی یہ پیشکش لے کر گئے تھے کہ اب مدت ملازمت میں دوسری توسیع لے لیں۔ عمران خان کہتے ہیں انہیں جنرل باجوہ نے کہا کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیع دی جائے، جبکہ جنرل باجوہ جاوید چودھری کو بتا رہے تھے کہ میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ خان نے زبردستی دی۔ اب بتائیں کس کی بات ماننی ہے؟ ایک طرف ہاتھ میں ہر وقت تسبیح گھماتے راستن مدینہ کے خود ساختہ خلیفہ ہیں، تو دوسری طرف سپہ سالار ہیں جو راستن مدینہ بنانے میں مدد فراہم کر رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک تو یقیناً سچ نہیں بول رہا۔ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فوجی فیکٹری سے تیار شدہ سیاستدان نہیں ہے جیسے نواز شریف ہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں تو 2017 سے جنرل باجوہ سے شروع ہو گئی تھیں، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور انہیں جنرل باجوہ کے گھر جہانگیر ترین لے کر گئے تھے۔ ترین کی بات چلی ہے تو سنتے جائیں کہ پہلے عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ جہانگیر ترین کے بغیر وہ حکومت نہیں چلا پائیں گے، لہٰذا ان کو بھی سپریم کورٹ سے مقدمے میں کلیئر کرایا جائے، مگر اس وقت کی خاتون اول کو اطلاع ملی کہ ان کے سابق دیوروں نے ترین کو ان کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو ان کا پتہ بھی کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ یوں چیف جسٹس ثاقب نثار سے کہہ کر ترین کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا۔ یاد اون چودھری بتا رہے تھے کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں جانے سے اس لیے خان صاحب نے میسج کر کے روک دیا تھا کہ بیگم صاحبہ نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ اون چودھری کا اس تقریب میں موجود ہونا برا شگون ہوگا اور خان صاحب اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے۔ یوں اچھے برے وقت کے ساتھ ہی اون چودھری کو خان صاحب کو 5 سال پورے کرانے کے نام پر روک دیا گیا۔ 5 سال پھر بھی پورے نہ ہوئے۔ بات خوابوں سے ہوتی ہوئی جادو تک پہنچ گئی، جب خاور مانیکا کے بھائیوں نے جہانگیر ترین کو بتایا کہ ان کی بھابھی جادوگرنی تھی، اور یہ بات کھانے کی میز پر عمران خان کی موجودگی میں بیگم صاحبہ نے ترین سے کہی کہ ترین صاحب میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ ترین نے رحم بھری نظروں سے اوپر دیکھا لیکن پتہ کٹ چکا تھا۔ جادو سے یاد آیا، جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ انہیں عمران خان نے بتایا تھا کہ انہیں بیگم نے بتایا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ جنرل باجوہ بولے، ہاں میری بیوی نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ طنز کر رہے تھے یا عمران خان کو کچھ سنا اور سمجھا رہے تھے۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جنرل باجوہ نے چپکے سے امریکہ میں حسین حقانی کو ہائر کر لیا تھا اور انہیں ادائیگی بھی کی گئی تھی۔ حسین حقانی کا کام وہاں امریکہ میں جنرل باجوہ کو اچھا اور عمران خان کو برا بنا کر پیش کرنا تھا، اور حسین حقانی نے آخر امریکیوں کو قائل کر ہی لیا اور یوں حکومت کی چھٹی ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو امریکیوں کے خلاف مسلسل تقریریں کر رہے تھے، وہ دراصل حسین حقانی کا کام آسان کر رہے تھے۔ 17 اگست 2021 کے بعد کی گئی تقریروں میں جب طالبان افغانستان میں قابض ہوئے، عمران خان امریکہ کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ ویسے حیران ہوں کہ حسین حقانی کو امریکہ میں ہائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان تو اپنے دشمن خود ہیں، انہیں کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ امریکہ ہو یا برطانیہ یا یورپی یونین، انہوں نے اپنی تقریروں سے سب کو اپنا مخالف بنا رکھا ہے۔ وہ تو وزیر اعظم ہو کر بھی ان ملکوں کی ایسی تیسی کر رہے تھے اور پوری دنیا لائیو سوان رہی تھی۔ داد ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پھر بھی عمران خان کے خلاف کوئی لابنگ فرم ہائر کی اور پاکستانی جیب سے مبینہ طور پر $30,000 ادائیگی کی۔ مزے کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ نے فرم کو لابنگ کے لیے ہائر کیا تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل ایک سمری کابینہ میں بھیجی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اب لابنگ فرم کو ہائر کرنے کے لیے کابینہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رولز خود عمران خان نے بدلے۔ ماضی میں باقاعدہ پیپرا رولز کے تحت لابنگ فرمز ہائر ہوتی تھیں
اور جو کم پیسے مانگتی تھیں انہیں ہائر کر لیا جاتا تھا، لیکن اب کی دفعہ رول بدل دیا گیا اور معاملہ کابینہ تک نہیں پہنچا۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ کہ کب لابنگ فرم ہائر ہوئی اور کب ادائیگی کی گئی۔ انہیں سائفر کا بھی پتہ نہیں چلا تھا اور نہ ہی لابنگ فرم ہائر کرنے کا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی کابینہ نے جب یہ اختیارات فارن آفس کو دیے تھے تو انہوں نے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تک کو نہیں بتایا۔ عمران خان کے پاس آج کل اپنی ہر ناکامی کا ایک ہی جواب ہے کہ انہیں نہیں پتہ تھا، انہیں نہیں بتایا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، وہ بہت بھولے تھے، ان کے اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا تھا۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی ناکامی کو اپنے بھولے پن کا نام دے کر مظلوم بن کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں۔ عمران خان اس وقت تقریباً ہر مسئلے پر کہہ چکے ہیں کہ انہیں علم نہ تھا یا انہیں حکومت مرضی سے نہیں کرنے دی جا رہی تھی، جنرل باجوہ ہی سارے کام کر رہے تھے۔ پھر جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینے کے لیے قانون میں اتنی تبدیلیاں کیوں کرائی گئیں؟ اب عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ وہ تو پلے بوائے تھے، ان کی ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو عمران خان کہتے ہیں ہاں میں تو پلے بوائے تھا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے ملک کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان کہ کس کے پاس کس کی آڈیو ویڈیو ہے، کون پلے بوائے ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بارگین کر رہے تھے کہ کون اچھا اور کون برا ہے۔ دوسری طرف باجوہ صاحب کے قریبی ملک احمد خان بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ سپہ سالار نے 2 مواقع پر NRO دیا، ایک دفعہ عمران خان کو لے کر دیا جب وہ بنی گالہ پر سپریم کورٹ میں پھنس گئے تھے، اور دوسری دفعہ نواز شریف کو باہر بھجوانے پر دیا۔ اب ذرا اندازہ کریں، ایک ملک کا وہ وزیر اعظم تھا نواز شریف جس نے جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگایا تھا، اور دوسرا وزیر اعظم تھا عمران خان جس نے جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ سے مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کے لیے قانون تک بنوا دیا۔ اب دونوں وزیر اعظم اس جنرل سے منت ترلا کر کے NRO لے رہے تھے جسے انہوں نے خود لگایا تھا۔ یہ تھا ہمارا پیارا پاکستان، اور یہ ایسے چل رہا تھا اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔